مری کے اندر ایک پنجاب کی سطح پہ نا ایک تربیت گاہ ہوئی تھی، جس میں اس کا موضوع یہ تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ قمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ یہ اس کا تھیم تھا۔ بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر اسلامک ریسرچر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالرحیم اور عبدالعزیز۔ انہوں نے بڑی محنت کے بعد اور ان کی پوری ٹیم نے پورے قرآن پاک کو ریسرچ کرنے کے بعد 5 موڈولز کے اندر انہوں نے 5 حصے اس کے بنائے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے میں اس کے متعلق تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے نماز، اذان، درود پاک اور تقریباً 7-8 یہ جو مختصر قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں ان کو شامل کیا، اور کچھ دعائیں ہیں ان کو شامل کیا ہے، اور وہ ایک سلیبس تیار کیا ہے۔ اس سلیبس میں جو خوبی ہے وہ یہ، آپ کو میں ایک تو جرنل انفارمیشن بتا دیتا ہوں جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ٹوٹل الفاظ ہیں 78,000۔ کتنے الفاظ ہیں جی؟ میں اس کو بالکل مختصر کر رہا ہوں، حالانکہ ڈیٹیل اس کی زیادہ ہے۔ 78,000 کل الفاظ ہیں قرآن پاک میں، اور اگر ریپیٹیشن نکال دی جائے، ریپیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم رات کو رب کا لفظ پڑھا، الہ کا پڑھا ہے، تو الہ پتہ نہیں 100 مرتبہ آیا ہے یا 50 مرتبہ ہے، جتنی بھی مرتبہ ہے اس کو جب کاؤنٹ کیا تو اس کی انٹری 1 کاؤنٹ کی گئی ہے، 1۔ اگر اس ریپیٹیشن کو نکال دیں تو صرف 17,000 الفاظ بقایا رہ جاتے ہیں۔ 78,000 میں سے اگر بار بار جو آنے والے الفاظ ہیں ان کو نکال دیا جائے تو ٹوٹل ہمارے پاس تعداد بچتی ہے 17,000۔ اب حیران ہوں گے اس بات پہ، اب اس میں بھی جو گرامر کے الفاظ ہیں اور دوسرے الفاظ ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے تو ٹوٹل الفاظ ہمارے بنتے ہیں 4,500۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 4,500۔ اچھا، آپ 4,500 الفاظ سیکھ جائیں تو آپ قرآن پاک کے 78,000 مطلب سارا قرآن پاک آپ ترجمے میں سیکھ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس پہلے موڈول کی طرف، جس میں صرف نماز ہے، اذان ہے، درود پاک ہے، دعائیں ہیں اور کچھ صورتیں ہیں۔ حیران ہوں گے آپ۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑے وقت میں کوئی 11,500 الفاظ میں ابھی سکھانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح ہم، ممکن ہی نہیں ہے کہ 11,500 ہم الفاظ سیکھ جائیں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو موڈول ہے پہلے والا، اس میں ٹوٹل الفاظ ہیں 232۔ کتنے الفاظ ہیں جی؟ کتنے الفاظ ہیں؟ 232۔ اور آپ حیران ہوں گے قرآن کے اعجاز، یہ اس معجزے کے اوپر، یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے، آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ 232 الفاظ سیکھ جائیں تو قرآن پاک کے 41,000 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ 78,000 میں سے جو ٹوٹل الفاظ کتنے تھے؟ 78,000۔ آپ صرف 232 الفاظ سیکھ جائیں تو آپ مور دین 41,000 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ صرف 2-4 منٹ میں آپ کو میں 6 الفاظ سکھانے لگا ہوں، اور وہ بالکل آسان بھی ہیں۔ 6 الفاظ سیکھیں گے تو 11,000 سے زائد الفاظ ہمارے کور ہو جائیں گے۔ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر طاہر بھائی اور آپ بھی ان کے ساتھ، اگر ہم وہ جو پہلے والا سلیبس ہے اگر آپ اس کو 10 لیکچرز میں کر لیں، 10 لیکچر میں کر لیں، چلیں اس میں ہم ذرا، ویسے میں قرآن میں 5 لیکچر میں بھی کروا سکتے ہیں، 10 کروانے اس کو بھی مختصر سا حصہ کریں۔ تو چلیں جی، آخری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں TPI جو میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے TPI ایک میتھڈ جو ہے انٹروڈیوس کروایا۔ TPI کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ٹوٹل فزیکل، جب بھی انسان بات کرتا ہے، یہ میری طرف آپ دیکھیں، جب میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہا ہوں، فیشل ایکسپریشن کا، باڈی جیسچرز کا، یہ ساری چیزیں میں، یہ فطری طور پہ ہے۔ آپ بھی جب آپ کی فون کرتے ہیں تو کسی کو رستہ بتا رہے ہوتا ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی وہ جو آپ زبان سے جو ادائیگی کر رہے ہیں، فزیکل انٹریکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے نئے میتھڈ کے ساتھ
تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں جی، سارے ذرا توجہ آپ فرمائیے گا جی. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو اشارہ ہے یہ سنگولر ناؤن کا ہے، واحد کا ہے. یہ اشارہ کون سا ہے؟ واحد کا. یہ کس کا ہے؟ واحد کا. اور یہ اشارہ پلورل کا ہے، جمع کا ہے. یہ اشارہ کس کا ہے؟ آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر. یہ اشارہ کس کا ہے؟ شاباش. یہ کس کا اشارہ ہے؟ اور یہ اشارہ کس کا ہے؟ اچھا، اگر یہی اشارہ میں دائیں بازو سے کروں گا تو یہ مذکر ہوگا. ادھر اگر میں اشارہ کروں گا، فرض کریں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرد. کیونکہ ایک بات تو یہ کہ میں نے دایاں بازو کا استعمال کیا تو یہ مذکر بن گیا، اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک انگلی، تو اس کا مطلب ہے سنگولر ہے. اور جب میں اس طرف کروں گا تو اس کا مطلب ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہی. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ہوا. پہلا لفظ سیکھے جی، کیا ہے؟ آپ بھی ایسے کیجئے، ہوا. شاباش. یہ فزیکل انٹریکشن ہے جی. ہوا. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد. کیا ہے مطلب جی اس کا؟ وہ ایک مرد. آپ کریں جی ہوا. ہوا یہ ایک، یعنی وہ ایک مرد. اب میں دوسرا لفظ آپ کو سکھانے لگا. اب صرف کیا ہوگا؟ صرف آپ کا اشارہ یہاں سے یہاں پہ چلا جائے گا. تو آپ کہیں گے ہم. پہلے میں کہوں گا ہوا، پھر میں کہوں گا، یہ اشارہ دیکھنا آپ نے، ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا کا مطلب تھا وہ ایک، اور ہم کا مطلب ہے وہ سب، جس کو انگلش میں ہم دے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دو الفاظ ہمارے مطلب ہم نے سیکھ لیے، اور 4 ہمارے لفظ رہ گئے ہیں، وہ بھی کرنے لگے. اس کی پریکٹس آپ نے بعد میں کر لینی ہے، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، تو اس لیے اس کی یہ ہماری پریکٹس ہوگی. ہوا ہم. ہوا ہم. یہ ہمارے 2 الفاظ ہو گئے. ابھی ہم جی اگلے 2 کی پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح یہ اشارہ جب آپ سامنے کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا یو، آپ ایک. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ اپنی طرف اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا آنا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ اشارہ اسی طرح رہے گا. اب ہم اس طرح اشارہ کریں گے، انتا. یہ ہے انتا کا مطلب ہے کہ آپ ایک، آپ. انتا. انتا. آنا. انتا. آنا. انتا. آنا. اب ہم ترجمہ کر لیں گے. آپ ترجمہ، میں انتا کہوں گا، آپ کہیں گے کہ آپ، اور آنا میں کہیں گے آپ، میں. انتا. شاباش. انتا. آنا. ہاں جی اس طرح. انتا. آنا. انتا. اردو میں ترجمہ آپ کریں گے. ہاں جی. انتا. آنا. یہ ہمارے 4 الفاظ ہو گئے جی. اب ہم 2 جو رہ گئے ہیں وہ کرنے لگے، اور ہمارے 11,000 الفاظ کلیئر ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ انتم. انتم کا مطلب ہے آپ سب. یہ بھی سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، یو کے لیے ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے. اب کریں گے انتا، پھر ہم کہیں گے نحنو. انتا. پہلے اس طرح پریکٹس کر لیں. انتا، سوری، انتم. انتم. نحنو. انتم. نحنو. انتم. نحنو. اب ہم اردو کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں گے. اچھا جی. انتم، آپ سب. کیا کہیں گے آپ؟ انتم. انتم. نحنو. نحنو. یہ 6 الفاظ سیکھے ہیں، اور 11,000 سے زائد الفاظ قرآن پاک کے ہم نے سیکھ لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.